عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پہلے پارے کے پہلے پاؤ سے بنی اسرائیل کا تذکرہ جو شروع ہوا تھا، ان پر اللہ رب العزت نے کون کون سی نعمتیں ان کو عطا کیں ان کا تذکرہ ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں کس کس طریقے سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اس کا ذکر چل رہا ہے۔ اور اس سلسلے کا یہ آج آخری رکوع ہے جس میں بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے بعض مزید نافرمانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی اور نصرانی یہ دونوں کہا کرتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی اور جنت کے اندر نہیں جائے گا، اگر جنت میں کوئی جائے گا تو وہ یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے، کوئی تیسرا مذہب والا جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایک اور قول کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ تم ایک طرف تو یہ کہتے ہو کہ جنت میں اگر جائیں گے تو یہودی اور نصرانی جائیں گے، یہودی اور نصارہ، مگر یہاں پر ایک دوسری بات ہے کہ یہودیوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ لوگ نصرانیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے لوگ غلط ہیں، صحیح حق پر اگر کوئی ہے تو ہم ہیں۔ اور اگر نصرانی لوگوں سے، نصارہ سے یہ بات پوچھی جاتی تھی کہ آپ لوگ بتائیں یہودیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو وہ بھی آگے سے یہی جواب دیتے تھے کہ جی حق پر تو ہم ہیں، چاہے یہودی ہوں چاہے مسلمان ہوں، سارے کے سارے غلطی کے اوپر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ تم ایک طرف تو ایک دوسرے کو کہتے ہو کہ ہم لوگ ہی جنت میں جانے والے ہیں، اور دوسری طرف تم ایک دوسرے کو جہنمی قرار دیتے ہو اور ایک دوسرے کو باطل پر قرار دیتے ہو، تو ان دونوں باتوں کے درمیان تمہاری خود تضاد موجود ہے۔ پھر ان دو طبقوں کو دیکھا دیکھی عرب کے جو مشرکین تھے انہوں نے بھی یہ باتیں کہنا شروع کر دیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نہ یہودی صحیح ہیں، نہ نصرانی صحیح ہیں، نہ مسلمان صحیح ہیں، اگر حق پر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں جو 360 بتوں کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک بیت اللہ کے اندر 360 انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان 360 بتوں کی وہ وہاں پر پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت انہوں نے بنایا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنایا تھا، دیگر انبیاء کے بت بھی انہوں نے وہاں پر بنائے تھے۔ اور یہ انبیاء کے بت تو بہت دور کی بات ہے، ایک بہت ہی الگ بات ہے۔ انہوں نے وہاں پر 2 بت اور قائم کیے تھے جن کا نام تھا اسعاف اور نائلہ۔ ان کے پیچھے ایک حقیقت کے اندر ایک سٹوری موجود ہے، ایک واقعہ موجود ہے کہ مشرکین کے زمانے کے اندر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جس وقت پر کھلم کھلا اللہ رب العزت کی نافرمانی اور جہالت کی زندگی عرب کے اندر گزر رہی تھی۔ اسی دور کے اندر یہ 2 افراد تھے، اسعاب ایک مرد کا نام تھا اور نائلہ عورت کا نام تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ ایک رات بدکاری کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ان کو پورے بلاد عرب کے اندر کوئی اور جگہ نظر نہ آئی جہاں چھپ کر یہ کام کر سکتے تھے، تو یہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا، اور مقصود یہ تھا کہ اس سے یہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ انہوں نے بجائے ان سے عبرت حاصل کرنے کے ان کو اپنا معبود بنا لیا، اور ان کو بتوں میں بڑے بت کہا کرتے تھے۔ تو ایک طرف تو ان کا حال یہ تھا کہ ایسے افراد کی، ایسے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی حق پر ہے تو وہ ہم لوگ ہیں، مشرکین ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے غلطی کے اوپر ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان کے اس قول کو ذکر کیا اور اس کے بعد ان کو رد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہودی یہ بات کہا کرتے ہیں کہ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ یہ کہا کرتے ہیں کہ یہود کوئی چیز نہیں ہے، یہ حق پر نہیں ہے، حق نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حالانکہ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ دونوں کے دونوں اہل کتاب میں سے ہیں، کتاب کو پڑھا کرتے ہیں،
تو قرآن اپنی اپنی کتابوں کو جو آسمان سے ان کے اوپر نازل ہوئیں ان کتابوں کو پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کو حق پر نہیں کہتے بلکہ باطل پر کہا کرتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کے اندر تشریف لانے کے بعد، نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد، اگر دنیا کے اندر کوئی دین ہے تو وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے کے بعد تمام کے تمام پچھلے دین منسوخ ہو چکے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب رات ہو رہی ہوتی ہے، اب رات کی اندھیرے کے اندر اگر کسی شخص کو روشنی کی ضرورت ہو تو اس وقت پر وہ ستاروں کی روشنی سے کام چلا لیتا ہے. مگر اگر ستارے موجود ہوں، ان کی موجودگی کے اندر اچانک سے رات ختم ہو جائے، سورج طلوع ہونا شروع ہو جائے، تو اب سورج کی موجودگی میں ستاروں کی روشنی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. بعینی ہی یہی بات ہے. دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جو نبوت تھی اس کی مثال ستاروں کی مانند ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت تھی اس نبوت کی مثال سورج کی مانند ہے. لہٰذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبعوثیت اس دنیا میں ہو گئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو پچھلے تمام کے تمام ادیان، تمام کے تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں. لہٰذا یہ بات کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے دونوں حق پر نہیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک، جس طریقے سے یہ دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، اسی طریقے سے الذین لا یعلمون، جن لوگوں کو کسی قسم کا علم نہیں ہے. یہ یہودی اور نصرانی تو وہ تھے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تھوڑا بہت علم رکھتے تھے، مگر یہ مشرکین مکہ یہ تو جہالت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ان کو تو کسی قسم کا علم نہیں تھا. الذین لا یعلمون، جن لوگوں کو کسی قسم کا علم نہیں تھا، قال ان لوگوں نے بھی کہا مثل قولہم، ان یہود و نصارہ کی مثل کچھ باتیں، یعنی انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر کوئی حق پر ہے تو وہ ہم لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ پر ہیں. اللہ رب العزت ان ساری باتوں کا جواب دیتے ہیں کہ تم تینوں جو مختلف قسموں کی بات کرتے ہو سمجھ لو، فاللہ یحکم بینہم، اللہ رب العزت تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا یوم القیامت، قیامت کے دن. کس بارے میں؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس معاملے کے اندر، جن باتوں کے اندر یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، جن معاملات کے اندر یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس بارے میں صحیح فیصلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن حق والوں کو جنت میں بھیج کر اور باطل والوں کو جہنم میں بھیج کے فرما دیں گے. لہٰذا اس معاملے میں تمہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کو فرمایا تمہیں ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انتظار کرو اس وقت کا کہ جس وقت پر اللہ رب العزت ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. یہ ایک تفسیری واقعہ ہے، مفسرین نے اس کی دو مختلف تفسیریں لکھی ہیں. پہلی تفسیر تو یہ لکھی ہے کہ 6 ہجری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے تھے. راستے کے اندر مشرکین مکہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے باہر ہی مکہ سے باہر ایک مقام تھا جس کا نام تھا حدیبیہ. اس حدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. اس کی پوری تفصیلی بات سورہ فتح کے اندر انشاءاللہ آئے گی. تو وہاں پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا اور ان کو فرمایا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، بہرحال وہاں پر کافی صلح ہوتی رہی اور آخر میں یہ بات طے پائی کہ اس سال تو مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال پھر دوبارہ آئیں گے تو اس وقت پر ان کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی. تو وہ ایک بہت تفصیلی معاہدہ تھا جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا جاتا ہے. اس صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. مگر بعض مفسرین نے لکھا کہ نہیں، یہ ایک اور واقعہ تھا جو دراصل مسجد اقصی میں پیش آیا تھا. ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا تیتوس. بعض کتابوں میں بعض مفسرین نے تیتوس اس کا نام لکھا ہے، بعض نے تیطاؤس اس کا نام لکھا ہے. بہرحال جو بھی نام ہو، یہ عیسائی تھا. اس نے عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسجد اقصی پر حملہ کیا اور وہاں پر جتنے نمازی تھے سب کے سب کو قتل کر دیا. باہر بھی خوب خون خرابہ مچایا.
اتنا فساد مچایا کہ مفسرین نے لکھا کہ وہاں مسجد اقصی کے باہر جو گھوڑے بندھے ہوئے تھے وہ گھوڑے گھٹنوں تک پورے کے پورے خون کے اندر تر ہو گئے، اتنا خون وہاں پر انہوں نے بہایا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہاں پر شناعت کو بیان کیا، ان کی برائی کو یہاں پر بیان کیا۔ تو بہرحال واقعہ پہلا ہو یا دوسرا ہو، ترجمہ اس آیت کا سمجھ لیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت اپنے پس منظر کے اعتبار سے تو ایک خاص ہو سکتی ہے، مگر عمومی طور پہ جو معنی ہے اس کا عام ہے۔ یہ جیسے اس زمانے کے واقعے کے اوپر یہ آیت فٹ ہوتی تھی، بالکل آج کے زمانے کے اندر بھی آیت اسی طریقے سے فٹ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں کے اندر لوگوں کو روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام وہ لے سکیں۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد میں لوگوں کو جا کر اللہ کا ذکر کرنے سے روکے، وسعی فی خرابہا، اور اس کے اندر کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ تو یہ جو اللہ کے ذکر سے مسجد کے اندر جانے سے روکنا ہے، یہ مشرکین مکہ اور عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایک خاص وتیرہ تھا، ایک خاص طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو مسجد میں آنے سے روکا کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہر زمانے کے اعتبار سے مختلف ہو گیا۔ اس زمانے کے اندر اس اعتبار سے روکا گیا خون خرابہ کر کے، اور آج کے زمانے میں اس کو روکا گیا مختلف طریقوں سے، مختلف بہانے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ جی مساجد کو بند کر دیا جائے کیونکہ وبائیں پھیل رہی ہیں۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ جن جگہوں سے کو آباد کرنے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وبائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا عاہتم من السماء انزلت، جب کوئی وبا آسمان سے دنیا والوں کے اوپر نازل کی جاتی ہے، انصرفت عن عمار المساجد، مساجد کے آباد کرنے والوں سے وہ وبا اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ایک کتاب میں نہیں ہے، 5 مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ طبرانی شریف کے اندر ہی موجود ہے، فیض القدیر کے اندر ہی موجود ہے، مختلف طبقات سے، مختلف طرق سے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مساجد کو آباد کرنے والوں پر سے وبائیں اٹھ جایا کرتی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے جی وبائیں پھیل رہی ہیں لہٰذا مساجد کو بند کر دو، بیت اللہ کو بند کر دو، مسجد نبوی کو بند کر دو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے، من اظلم، اس شخص سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جس کسی نے اس بارے میں اپنی طور پہ کوئی قدم اٹھایا وہ سوچے۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان کو تو چاہیے کہ جب یہ مسجد کے اندر داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوں، مگر یہ چونکہ ایسا کام نہیں کرتے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے دن بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ تو مساجد کو آباد کرنے سے، مساجد کے اندر اللہ کو یاد کرنے سے یہ وبائیں اٹھا کرتی ہیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے کسی نے منع نہیں کیا، ضروری بات ہے، احتیاطی تدابیر بالکل اختیار کی جائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو آباد کرنا یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس کی برکت سے وباؤں کو اللہ رب العزت دنیا سے اٹھا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بات کی سمجھ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت ایک اور ان کی شرارت کی طرف ذکر فرماتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ چند مہینوں کے لیے اپنا رخ نماز کے اندر بیت اللہ کے بجائے مسجد اقصی کی طرف پھیر دیجئے۔ اس کی بھی تفصیل دوسرے پارے کے شروع میں انشاءاللہ آئے گی۔ چند مہینوں وہاں پر 17 مہینے تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ دوبارہ سے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف پھیر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا رخ تبدیل فرما دیا۔ جب یہ فرمایا تو مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ کیسا تمہارا دین ہے، کبھی کہتا ہے اس طرف مڑ جاؤ، کبھی کہتا ہے اس طرف مڑ جاؤ۔
اس کا ایک جواب تو آیت نص کے اندر دے دیا گیا تھا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، کہ جب کبھی بھی کوئی حکم میں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ حکم میں تبدیلی ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے، اور اس حکم میں تبدیلی کی ایک وجہ اللہ رب العزت نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ میں اس آسمان و زمین کا بادشاہ ہوں، میری مرضی میں کل تک جو حکم دوں اور کل اس حکم کو تبدیل کر دوں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے خاص اس بات کا ایک اور جواب دیا کہ یہ جو آپ سے بات سوال کرتے ہیں ان کو بتا دیجئے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں بھی تم اپنے رخ کو پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پر اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہوں گی، تم اللہ رب العزت کو وہاں پر پاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر پہلے حکم دیا تھا مشرق کی طرف حکم رخ کرنے کو تو مشرق کی طرف تھا، اب حکم اگر دے دیا ہے مغرب کی طرف رخ کرنے کو تو اب مغرب کی طرف حکم دیا ہے۔ اصل مقصود مشرق یا مغرب نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور ان کی شرارت کی طرف اللہ رب العزت نے متنبہ فرمایا کہ یہودی یہ بات کہا کرتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام در حقیقت اللہ کے بیٹے ہیں، اور اسی طریقے کی بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ نے اپنے لیے جو فرشتے ہیں ان کو اپنی بیٹیاں مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ اس طریقے کے سری بہتان اللہ رب العزت کے اوپر لگایا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں یہ سارے کہا کرتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا چن لیا ہے، اولاد کو چن لیا ہے۔ اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات اس اولاد کو چننے سے پاک ہے۔ اولاد کا ہونا یہ ایک عیب کی بات ہے، اللہ رب العزت اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے اولاد کا ہونا یہ عیب ہے، اس لیے عیب ہے کہ انسانوں کی فطرت میں سے ایک چیز ہے، اور اللہ رب العزت انسانیت سے، جنات سے، ان سب چیزوں سے وراء الورا ہیں، تو لہٰذا فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سارا کا سارا اللہ رب العزت کا ہے۔ کل لہ قانتون، ان میں سے ہر چیز اللہ رب العزت کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہیں یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت ان سب کا خالق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو اللہ نے نہ بنایا ہو، بلکہ اللہ نے اس کو اپنے بیٹے کے طور پہ چن لیا ہو، بیٹی کے طور پہ چن لیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں کون ہوں، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا بنانے والا۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، جب کبھی بھی اللہ رب العزت کسی معاملے کا، کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، اللہ رب العزت کن کا لفظ ارشاد فرماتے ہیں فَيَكُون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا اللہ رب العزت نے یہاں پر جو کن کا لفظ ارشاد فرمایا یہ میری اور آپ کی سمجھ کے لیے ارشاد فرمایا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کن کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے، اس کن کہنے سے پہلے ہی وہ معاملہ ہو چکا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اگلا ایک اور اعتراض، ایک اور شرارت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا، اور وہ یہ بات تھی کہ مشرکین مکہ یہ بات کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رافع نام کا ایک یہودی تھا، اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ بات کہی کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے، آپ اس بات کی درخواست اللہ رب العزت سے کر دیں کہ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ رب العزت ہم سے براہ راست بات چیت کریں، ہمیں بتائیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہیں یہ میرا رسول ہیں۔ جب یہ بات اللہ رب العزت براہ راست ہمیں بتا دیں گے تو ہم اس بات پر یقین کر لیں گے۔ مگر بعض روایت میں آیا ہے کہ یہ مطالبہ رافع نام کے یہودی نے نہیں کیا تھا، بلکہ عیسائیوں نے یہ مطالبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا۔ مگر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں،
یہ مطالبہ نہ یہودیوں نے کیا تھا نہ عیسائیوں نے کیا تھا، بلکہ یہ مطالبہ عرب کے بعض جاہل مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ اب جب ان سب نے سوال کیا تو صحابہ پریشان ہوتے تھے کہ ان کے اس نت نئے مطالبات کو کس طریقے سے تسلیم کیا جائے، ان کی ان باتوں کا کیا جواب دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض کو بھی ذکر فرما دیا، اور ان کے اعتراض کو ذکر کرنے کے بعد ان کو جواب بھی عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الذین لا يعلمون، جن لوگوں کو کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، جاہل قسم کے لوگ ہیں، یہ بات کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ رب العزت ہم سے بات چیت کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا اللہ کی طرف سے کوئی بڑی نشانی ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی۔ اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے بڑی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی کوئی نشانی موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سب سے بڑی نشانی دنیا کے اندر اتار دی، پھر مختلف قسم کے معجزات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ان کا اظہار بھی فرما دیا۔ اب اس کے بعد کسی بڑی نشانی کا مطالبہ کرنا در حقیقت اپنی ہٹ درمی کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا کہ تم یہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، جس طریقے سے اعتراض کر رہے ہیں کذالک، اسی طریقے سے قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی بات چیت دنیا کے اندر کی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو کچھ درس پہلے یہ بات گزری تھی کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو روبرو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو جو اعتراض بنی اسرائیل کے یہودیوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا تھا، اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں، یہ اعتراض نیا نہیں ہے، ان کا کام ہی اسی قسم کے اعتراض کرنا ہے، پہلے بھی اعتراض کیا تھا، آج بھی اسی قسم کے اعتراضات یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں فسق و فجور کے اندر مل چکے ہیں۔ جس طریقے سے جو فسق و فجور ان کے دلوں کے اندر تھا، ان کے دل بھی فسق و فجور کے معاملے میں ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا اس قوم کے لیے کہ جو قوم ان واقعات سے نصیحت حاصل کرے، جو قوم ان باتوں پر یقین رکھتی ہو، ان کے لیے ہم نے باتوں کو کھول کر بیان کر دیا۔ لہٰذا آپ اس معاملے میں فکر نہ کریں، انا ارسلناک بالحق، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے، حق کے ساتھ آپ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ حق سے مراد قرآن کریم، بشیرا و نذیرا، آپ خوشخبری دینے والے بھی ہیں ایمان والوں کو، و نذیرا، اور کافروں کو ڈرانے والے بھی ہیں۔ لہٰذا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جو لوگ جہنم کا فیصلہ اپنے اوپر کر چکے ہیں اپنی ضد اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، لا تسأل، آپ سے قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا آپ اس معاملے میں زیادہ پریشان نہ ہو، آپ یہ بات نہ سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا، آپ اس معاملے میں اپنے دل کو ہلکان مت کریں، بلکہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر جباریت کو لگا دیا ہے۔ اور اس کے بعد اس رکوع کے آخر میں جہاں بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا اتنا تفصیلی اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا، اب ایمان والوں کو ایک بات آخر میں سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی تم دیکھ چکے ہو، اب سنو ایک بات آخر کے اندر میں کہہ رہا ہوں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے والے بن جاؤ۔ جب تک کہ تم ان کی دین کی پیروی نہیں کرو گے، یہ تمہاری اتباع کرنے والے، تمہارے جب تک تم ان کی پیروی کرنے والے ان کے پیچھے چل کر ان کا دین قبول نہیں کرو گے، تمہیں اس وقت تک یہ لوگ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اب تم ان کو راضی کرنے کی جو کوششیں تھیں، ان کے ساتھ جو دوستی کے معاملات تھے، ان کو بالکل ترک کر دو، تمہارے لیے اب یہ بات جائز نہیں ہے، تم نے بہت ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر دیا، اب اگر تم یہ بات کہو گے، تم ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرو گے، پھر رواداری کا معاملہ کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا دی کہ یہود و نصارہ جتنی بھی ان کے ساتھ دوستیوں کی کوشش کر لو، جب تک کہ یہ تمہیں یہودی اور نصرانی نہ بنا دیں، اس وقت تک یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے۔
آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں یہود و نصارہ کو مختلف طریقوں سے خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پہ بھی دیکھ لیں، ہمارا نوجوان آج اسی اس کے اندر ہے، انہی کی نقالی کے اندر لگا ہوا ہے، انہی کے جیسے ہیئر اسٹائل بنانا ہے، انہی کے جیسے کپڑے پہننے ہیں، انہی کے جیسے ادائیں کرنی ہے، ان کے طریقے سے چلنا ہے، ان کے طریقے سے کھانا ہے، ان کے طریقے سے پینا ہے۔ کیوں؟ ذہن میں بات ہوتی ہے کہ شاید اس طریقے سے وہ ہمارے قریب آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قریب آنے والے نہیں ہیں۔ انفرادی طور پہ بھی ہمارا معاملہ یہی ہے، اجتماعی طور پہ بھی معاملہ یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں مختلف طبقات کے اندر، مختلف وقتوں کے اندر حکومتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، قریب کے زمانے کے اندر بھی ہو گیا کہ جی ہم امریکہ جیسا صدارتی نظام یہاں پہ لانا چاہتے ہیں، ہم امریکہ جیسی حکومت یہاں پہ لانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جب تک ان کی پیروی کرتے رہو گے اس وقت تک تم ذلیل اور رسوا ہوتے رہو گے۔ یہ بات آگے اللہ رب العزت نے بہت ہی عجیب انداز میں بیان فرمائی۔ پہلے فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، حقیقی ہدایت جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہدایت ہے اور وہ قرآن کریم ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی اتباع کرنے کے بجائے اگر تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آگے جو آیت اللہ رب العزت نے بیان کی، اس کو الفاظ کو زبان پہ لاتے ہوئے انسان کی روح کانپتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ خطاب عام بندے سے نہیں کیا، اس شخصیت سے کیا جو وجہ کائنات تھے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، جن کی اللہ رب العزت نے چہرے کی قسم کھائی، جن کے ہاتھوں کی قسم کھائی، ہر چیز کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ اللہ رب العزت ان کو فرماتے ہیں حقیقتاً خطاب تو ہمیں تھا، لیکن اس خطاب کی سختی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مخاطب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ نے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلے، بعد الذی جاءک من العلم، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اس بارے میں علم آ چکا ہے، معلومات آ چکی ہیں کہ یہ آپ کی باتوں سے راضی نہیں ہوں گے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ اس بات کو جان لیجئے دنیا کے اندر آپ کسی قسم کا اپنا نہ کوئی دوست پائیں گے، نہ قیامت کے دن کوئی مددگار پائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما رہے ہیں، حقیقتاً اشارہ میرے اور آپ کی طرف ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن اس بات کی سختی کو کہ تم یہود و نصارہ کی نقالی کے اندر آج لگے ہو، تم یہ بات کرتے ہو کہ یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، ہم اللہ رب العزت کا قرب پالیں گے۔ میں نے یہ کلام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کر دیا ہے، اس بات کو کان کھول کے سن لینا چاہیے۔ ہم یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، ہمارے لیے ذلت و رسوائی کے پیغامات اللہ رب العزت کی جانب سے آتے رہیں گے۔ حقیقی عزت اگر دنیا کے اندر ہے تو وہ اللہ رب العزت کے اسی دین کے اندر ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا علم دیا، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی، جس طریقے سے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کرنے کے حق سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے، اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کی جائے اس طریقے سے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے، حرام کو حرام سمجھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا ہو گیا۔ اور جس نے اس طریقے سے تلاوت نہیں کی، احکامات پر عمل نہیں کیا، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اس نے قرآن کریم کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا حق ادا کرنے والے یہی حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں۔ اولئک یؤمنون بی، حقیقی معنوں میں ایمان لانے والے یہی لوگ ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی شخص بھی کفر اختیار کرتا ہے، فاولئک هم الخاسرون، پس یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت آخر کے اندر پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل کو خطاب فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر انعام کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں پوری دنیا کے اندر دونوں جہانوں کے اندر فضیلت عطا فرمائی۔ نعمتیں عطا کی، ان کو یاد کرو، یعنی ان پر شکر ادا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاؤ،
اور تمہیں پورے جہان کے اندر فضیلت عطا فرمائی اس اعتبار سے کہ تمہارے اندر 4000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ واتقوا، ڈرو اس دن سے، یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس، کوئی انسان کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ کوئی شخص کسی دوسرے کو چھڑا سکے گا، ولا تنفعها شفاعت، نہ کسی کی سفارش کسی کے کام آئے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ کسی کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ تو جس دن نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، اس دن سے ڈرو اور اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ یہاں پر یہ بنی اسرائیل کا جو پورا آدھے پارے سے زیادہ جو خطاب تھا وہ مکمل ہوا۔ اس سے متعلق چند باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے، اور اس کے بعد اگلا رکوع انشاءاللہ وہاں سے شروع ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن کریم کے ان احکامات کو ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔